اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ مکتب اور مدرسے والوں کے لیے خوشخبری، ترہاب عربین ڈریس، عربی جبہ، شایان تھوپ اور صدری، حافظ عالم فاضل مفتی بن کر فارغ ہونے والوں اور مکتب کے بچوں کے لیے ایک نیا تحفہ۔ سالانہ پروگرام میں دینے کے لیے ایک انوکھی چیز انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں۔ ترہاب عربین ڈریس، ابراہیم پورہ، بھوپال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو نئے ساتھی ہے اور اب تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں، تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں، تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کریں۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسے بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9637541786۔ اللہ نے جو بھی طاقت آپ کو دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ ناظرین اس وقت پہلی بڑی خبر، افسوسناک خبر میں اسے کہوں گا، وہ کینیا سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، کینیا کی ایک اسکول میں بھیانک آگ لگی، اور یہ آگ اتنی خطرناک تھی کہ 17 طلباء کے ہلاک ہونے، مرنے کی خبریں آ رہی ہے۔ وسطی کینیا میں پرائمری بورڈنگ اسکول میں آگ لگی ہے جس میں 17 طلباء ہلاک اور 13 شدید زخمی ہوئے ہیں۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق اسکول میں آگ لگنے سے 14 طالب علم زخمی ہوئے جو مقامی اسپتال میں زیر علاج ہے، جن میں سے ایک زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسا۔ پولیس ترجمان کا کہنا ہے کہ گزشتہ شب نیری کاؤنٹی میں ہل سائیڈ اینڈ اراشا اکیڈمی اسکول میں آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا۔ پولیس ترجمان نے بتایا ہے کہ شدید جھلسنے کی وجہ سے بیشتر طلباء کی شناخت کرنے میں مشکلات پیش آ رہی ہے۔ کینیا کے پریزیڈنٹ نے اس واقعے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے معاملے کی مکمل انکوائری، مکمل تحقیقات کا حکم دے دیا ہے۔ بتا دوں کہ چند برسوں کے دوران کینیا کی اسکولوں میں آگ لگنے کے واقعات عام ہوئے ہیں۔ ستمبر 2017 میں کینیا کی راجدھانی نیروبی کے ایک اسکول میں آگ لگنے سے بھی 2 طالب علم ہلاک ہوئے تھے، لیکن یہ بڑا واقعہ ہے، 17 طالب علم، 17 اسٹوڈنٹس ہلاک ہوئے ہیں۔ ناظرین ایک بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں، ایک پریس کانفرنس کے دوران اسرائیل کے آتنکی پی ایم وزیر اعظم نیتن یاہو نے سامعین کو، سننے والوں کو دنگ کر دیا، ایسی بات کہی۔ کیا کہا؟ وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا کہ یحییٰ سنوار، یعنی جو ابھی حماس کے پولیٹیکل چیف بیورو ہے، سربراہ ہے، اسماعیل ہانیہ کی شہادت کے بعد، تو اب نیتن یاہو اسرائیلی وزیر اعظم کہتا ہے کہ یحییٰ سنوار نے یرغمالیوں کے ساتھ، یعنی جن کو کڈنیپ کیا ہے، ان کے ساتھ فلاڈیلفی محور سے ایران فرار ہونے کا منصوبہ بنایا ہے۔ تل ابیب میں غیر ملکی میڈیا کے لیے 15 منٹ کی پریس کانفرنس کے دوران اسرائیل کے پی ایم نیتن یاہو نے یہ کہہ کر سامعین کو دنگ کر دیا۔ یہ دعویٰ جب انہوں نے کیا کہ حماس فلاڈیلفی کوریڈور کا استعمال کرتے ہوئے یرغمالیوں کو غزہ سے باہر اسمگل کرنے کا منصوبہ بنا رہی ہے۔ نیتن یاہو نے کہا کہ اگر ہم فلاڈیلفی راہداری کو چھوڑ دیتے ہیں تو حماس کو نہ صرف ہتھیاروں کی اسمگلنگ سے روکنا بلکہ یرغمالیوں کی اسمگلنگ سے روکنا بھی ناممکن ہوگا۔
اور نیتنیاہو یہ بھی کہتا ہے کہ یہ جو بات سامنے آئی ہے کہ یرغمالیوں کو یہاں سے اور جگہ یعنی ایران منتقل کر دیا جائے گا، یہ بات حماس کے ایک اعلیٰ عہدیدار سے پوچھ گچھ کے دوران ہوئی ہے۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے غزہ پٹی سے ہی، جی ہاں، جو جنین کا علاقہ ہے، خبر آ رہی ہے کہ اسرائیلی فوج جنین اور اس کے کیمپ سے انخلا کر رہی ہے، نکل رہی ہے، لیکن اب تو یوں سمجھے کہ غزہ 80-90% پوری طریقے سے ختم ہو چکا ہے، تباہ ہو چکا ہے۔ فلسطینی سرکاری خبر رساں ایجنسی وفا نے گزشتہ کل جمعے کے دن یہ بتایا ہے کہ اسرائیلی فوج 10 روز کی آتنک کے بعد، 10 روز کی جارحیت کے بعد جنین شہر اور اس کے پناہ گزین کیمپ سے نکل گئی۔ اس دوران میں مسلسل پرتشدد جارحیت کے نتیجے میں درجنوں فلسطینی شہید اور زخمی ہوئے ہیں، وسیع پیمانے پر بڑے پیمانے پر تباہی پھیلی ہے۔ فلسطینی شہریوں کے مطابق اسرائیلی فوج کے انخلا کے بعد وہ جنین کے اطراف واقع فوجی چوکیوں میں تعینات ہو گئی ہے، جس سے شہر اور اس کے کیمپ پر دوبارہ دھاوے کا اندیشہ ہے۔ ماضی میں بھی کئی مرتبہ ایسا ہو چکا ہے۔ جنین میں اسرائیلی فوج کے حالیہ آپریشن میں بچوں اور عمر رسیدہ افراد سمیت 21 فلسطینی شہید ہوئے ہیں، جبکہ درجنوں زخمی ہوئے ہیں۔ زخمیوں میں بعض کی حالت تشویشناک ہے۔ اس آپریشن کو 2002 کے بعد مغربی کنارے میں پرتشدد ترین کارروائی قرار دیا جا رہا ہے جو اسرائیل نے جنین میں کیا ہے۔ ناظرین، پڑوسی ملک بنگلہ دیش سے بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، ابھی جو عبوری حکمران ہیں، حکومت کے سربراہ ہے محمد یونس، ان کا بڑا بیان آیا ہے شیخ حسینہ کو لے کر۔ آپ جانتے ہیں کہ شیخ حسینہ فرار ہے، وزیر اعظم تھی، 20 سال کی وزیر اعظم، حالات ایسے ہوئے کہ اسے فرار ہونا پڑا۔ اب محمد یونس جو بنگلہ دیش کی عبوری حکومت کے اس وقت سربراہ ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ٹرائل کے لیے بنگلہ دیش واپسی تک حسینہ واجد کو خاموش رہنا ہوگا۔ عبوری حکومت کے سربراہ محمد یونس نے پڑوسی ملک بھارت میں پناہ لینے والی سابق وزیر اعظم حسینہ واجد کو خبردار کیا ہے کہ جب تک انہیں ٹرائل کے لیے واپس ملک نہیں لایا جاتا، اس وقت تک انہیں بھارت میں خاموش رہنا ہوگا۔ گزشتہ چند مہینوں کے دوران بنگلہ دیش میں ہونے والے حکومت مخالف احتجاج کے بعد گزشتہ ماہ حسینہ واجد وزارت عظمیٰ سے استعفیٰ دے کر ہیلی کاپٹر کے ذریعے فرار ہو گئی تھی، جس کے ساتھ ہی ان کی بنگلہ دیش 15 سال سے جاری حکمرانی کا بھی خاتمہ ہو گیا تھا۔ فرار کے بعد سے انہوں نے امریکہ اور یورپ کے مختلف ممالک میں پناہ لینے کی کوششیں کی، لیکن ان کی یہ کوششیں رائے گاں گئیں، جس کی وجہ سے وہ اب تک بھارت میں جلا وطنی کی زندگی بسر کر رہی ہے۔ ناظرین، آخری بڑی خبر بھی غزہ کے حوالے سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، اینٹونی بلنکن جو امریکی وزیر خارجہ ہے، اینٹونی بلنکن، ان کا کہنا ہے کہ اسرائیل اور حماس لازم ہے کہ وہ بقیہ معاملات کو حل کریں تاکہ غزہ میں فائر بندی، جنگ بندی کا ایگریمنٹ طے پا سکے۔ جمعرات کے روز ایک کانفرنس، ایک پریس بریفنگ میں بلنکن نے بتایا کہ فائر بندی کے معاہدے، جنگ بندی کے معاہدے کے تقریباً 90% حصے پر اتفاق ہو چکا ہے، تاہم بعض اہم امور ابھی تک معلق ہے، جن میں غزہ کی پٹی کے جنوب میں مصر کے ساتھ سرحد پر واقع فلاڈیلفیا یعنی صلاح الدین راہداری شامل ہے۔ علاوہ ازیں اسرائیلی قیدیوں اور فلسطینی گرفتار شدگان کے تبادلے کے حوالے سے بھی کچھ اختلافات ہیں۔ بلنکن نے توقع ظاہر کی ہے کہ آئندہ دنوں میں ہم اسرائیل کو اور قطر اور مصر حماس کو حل کی نوعیت کے حوالے سے اپنے تینوں کے خیالات پیش کریں گے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کا کہنا ہے کہ دونوں فریقین پر لازم ہے، یعنی حماس اور مجاہدین اور اسرائیل پر، کہ وہ ان معلق معاملات کے حوالے سے اتفاق رائے تک پہنچے۔ واشنگٹن آئندہ دنوں میں مذاکرات کی میز پر مزید خیالات پیش کرے گا۔ ہربل صحت لائیں 100% دیسی جڑی بوٹیوں سے علاج، مردانہ طاقت، لیکوریا، شوگر، بنا انگریزی دوائی، بنا پرہیز کے ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جوڑوں کا درد، گھٹنوں کا درد، گردے کی پتھری، کھجلی، بواسیر، خونی مسے والی، وزن کم کرنا، وزن بڑھانا، ابھی کانٹیکٹ۔ تو میں حکیم جاوید، کیا آپ کو شوگر ہے یا آپ کے بدن میں درد رہتا ہے جیسے جوڑوں کا درد، نسوں کا درد، گٹھیا وائے؟ اس کے علاوہ اگر آپ کو بواسیر ہے، خونی والی ہو یا مسے والی ہو، اور اگر آپ اپنی شادی شدہ زندگی کو لے کر خوش نہیں ہیں تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ یہاں گارنٹی کے ساتھ جڑی بوٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔
मर्दाना ताकत हासिल करे 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा, हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट